الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تهجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے، اور سب سے بڑھ کر پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس وقت ہم اور آپ کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور نہ فقط یہ کہ فرش اعضاء پر موجود ہیں بلکہ خانہ خدا میں موجود ہیں۔ اور جن ایام میں ہم سانس کھینچ رہے ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ جو ان سے منسوب ہیں کہ جن کے طفیل یا جن کے سبب یا جن کے لیے یہ ایام خلق ہوئے ہیں۔ تو گویا جس زمان میں سانس کھینچ رہے ہیں وہ محترم، اور جس مکان میں سانس کھینچ رہے ہیں وہ بھی محترم، اور زمان و مکان کے ان دونوں اعتبار سے محترم ہونے کے ساتھ جس تذکرے کو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو شخصیات کو محترم بنا دیتا ہے۔ تو یقیناً ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اور آپ نہ فقط یہ کہ ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم اور آپ اس وقت اس فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ وہ رزق پا رہے ہیں کہ جس رزق پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے۔ اور اگر یہ کہا گیا کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو کہ آپ کی اور ہماری خلقت کی وجہ قرار پایا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، جیسا کہ بسا اوقات مختلف منابر سے ہم نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور مومنین کو تذکر دینا یقیناً فائدہ مند ہوتا ہے، مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ ابتدائی تذکر ہے کہ جو کہ میں اپنے اوپر گویا واجب سمجھتا ہوں کہ یہ تذکر میں دیا کروں، اور وہ اس انداز سے کہ جیسا بھی ہم نے کہا کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو کہ ہماری اور آپ کی خلقت کی وجہ قرار پایا۔ تو جیسے میں نے اپنے جوانوں سے خاص سنا، جوان حسن ظن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ورنہ بہت سارے جوان اور بہت سارے بچے جو کہ مجھ جیسے یا میری عمر تک آ گئے ہیں یا مجھ سے بھی اوپر ہیں، تو ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میاں ہماری تو زندگی کا مقصد ہی بس اب یہی ہے، رونا ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن سیاق و سباق کے ساتھ۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ بات ٹھیک ہے، لیکن آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ بسا اوقات آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آدھا سچ کیا ہے؟ آدھا سچ یہ ہے کہ جی ہاں ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن وہ زندگی کا مقصد یہ کیسے ہے اس پر ذرا توجہ کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا مقصد یا اپنے خلق ہونے کا مقصد پوچھنا چاہیں تو یقیناً حق رکھتی ہے وہ ذات کہ جس نے آپ کو اور ہمیں تخلیق کیا ہو، یعنی خالق
اپنی مخلوق کی خلق ہونے کی وجہ جیسا وہ بیان کرے گا اس جیسا تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہمیں خلق کیوں کیا، تو اس نے جواب میں بہت ہی مختصراً بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو قرآن کریم نے آپ کی اور ہماری خلقت کی جو وجہ قرار دی وہ یہ قرار دی کہ نہیں خلق کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی کو اختیار کریں۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن پھر یہاں پر دوسرا سوال اٹھے گا کہ ہماری عبادت کریں یعنی کیسے کریں؟ تو ہمارے ذہن میں شاید عبادت کی کوئی شکل بن رہی ہوگی۔ جیسا ہی میں نے آپ سے عبادت کا نام لیا تو میرے جتنے سننے والے ہیں ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عبادت کی شکل بنی ہے۔ کسی کے ذہن میں مسجد آ گئی ہے، کسی کے ذہن میں نماز آئی ہے، کسی کے ذہن میں مثلاً حج بیت اللہ آیا ہے، کسی کے ذہن میں روزہ آیا ہے، کسی کے ذہن میں پتہ نہیں وہ بھی ذہن میں آیا بھی ہے کہ نہیں آیا ہے، زکوٰۃ یا خمس آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی عبادت، مالی عبادت ہے۔ کسی کے ذہن میں شاید عزاداری آئی ہوگی، کسی کے ذہن میں علم، شبی، ذوالجناح آیا ہوگا۔ یہ تمام کے تمام مصادیق ایک انداز سے عبادت میں شمار کیے جا سکتے، لیکن سوال پھر وہیں آ جائے گا کہ خیال رہے آپ اپنی خلقت کا مقصد بیان کر رہے ہیں، یعنی دن کے اندر اگر آپ نے نماز کا نام لیا ہے تو نماز تو 17 رکعت واجب ہے ایک دن کے اندر، میں صرف واجب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس 17 رکعت کے اندر آپ کو کتنا وقت لگا ہے؟ مثلاً ایک رکعت میں 1 منٹ لگا ہے، تو ایک دن میں 17 منٹ کی عبادت تو آپ نے مجھے بتا دی، تو جو باقی کے 23 گھنٹے اور باقی کے منٹ بچے ہیں اس میں عبادت کیسے کی ہے آپ نے؟ تو اب یہاں پر ذہن نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے 17 منٹ کی بات تو بتا دی، تو جو خلقت کا مقصد ہوگا وہ 17 منٹ تو نہیں ہوگا، وہ تو زیادہ والا پورشن ہونا چاہیے۔ عقلاً عقل کیا کہتی ہے؟ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو زندگی کا مقصد، جو خلق کرنے کا مقصد قرار دیا ہے وہ فقط 17 منٹ گنوا رہے ہیں۔ تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ نہیں وہ حج بھی تو کرتے ہیں، تو وہ 45 دن نہ گنوائیے گا، 5 دن میں حج ہو جاتا ہے۔ اچھا کہیں گے کہ روزہ بھی تو رکھتے ہیں، تو وہ 1 مہینہ رکھتے ہیں سال میں، باقی کے 11 مہینے کی عبادت میں کیا ہو رہا؟ تو یعنی اگر ہم سارا کا سارا معاملہ جوڑ کر بھی رکھیں تو بھی یہ جو سال کے 365 دن ہیں اتنا تو نہیں گنوا سک رہے ہوں گے، تو پھر وہ جو خلقت کا مقصد ہے وہ کہاں گیا؟ تو اس کا مطلب ہے اب ماننا پڑے گا کہ ذہن میں جو یہ شکلیں بن رہی ہیں عبادت کے عنوان سے، فقط اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ اصلاً یہاں پر عبادت کا مطلب کیا لیا جائے، کیسے لیا جائے کہ الا لیعبدون؟ تو ہم اسی کلمے پر غور کریں گے کہ جہاں پر یعبدون کہا گیا درمیان میں عبد چھپا ہوا ہے، یعنی کہ پروردگار کہہ رہا کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا انہیں مگر یہ کہ یہ ہماری بندگی کو اختیار کریں۔ جب اس کی بندگی کو اختیار کیا جائے گا تو وہ 17 منٹ کے لیے نہیں کیا جائے گا، 24/7 بندگی کی جائے گی۔ یعنی جب میں گھر چلا جاؤں گا تو وہاں بھی پروردگار ہمارا معبود ہے، جب آفس چلا جاؤں گا وہاں بھی پروردگار معبود ہے، یعنی چاہے میری اپنی ذاتی زندگی ہو، کمرے کے اندر کی زندگی ہو، وہاں بھی معبود پروردگار ہے۔ یعنی میں اپنے دوست سے کیسے بات کر رہا ہوں یہ بھی پروردگار کی مشیت اور پروردگار کے احکامات کے ذیل میں کروں گا، میں دشمن سے کیسے بات کر رہا ہوں یہ بھی خدا ہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر یہ بات بھی میں کروں گا۔ گویا میری چاہے کوئی بھی زندگی کسی بھی عنوان سے گزر رہی ہو اس پر حاکم خدا کا قانون ہی ہوگا، اسی کو تو بندگی کہتے ہیں۔ بس عزیزوں اب سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ بندگی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں اس جملے پر کہ ہم تو پیدا ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں، تو بندگی کے لیے جب خلق کیا تو یہ ہمیں بات معلوم ہے کہ بندگی ہو نہیں سکتی تب تک
جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ جب معرفت ہی نہیں ہوگی بندگی کیسے ہوگی؟ معرفت کیسے ہوگی؟ معرفت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یقیناً تفکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، اور پروردگار عالم کی اس رحمت خاصہ تک پہنچنا ہوگا۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی رہے گی ویسے ویسے بندگی بڑھتی رہے گی۔ معرفت میں اضافہ، بندگی میں اضافہ۔ یہی معرفت وہ شے ہوگی جو جاہلیت اور ہلاکت سے بچائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مر گیا اور جانتا نہیں تھا کہ اس کا امام کون ہے، یا اسے علم نہیں تھا کہ اس کا امام کون ہے، نہ، علم کی بات نہیں، جاننے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، وہی عرفہ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جو مر گیا نہیں جانتا تھا کہ اس کے امام کون ہیں، جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہاں معرفت پر میں روکوں گا، آج پہلی مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پا رہا ہے وہ آپ نے سن ہی لیا، علی دیپ صاحب اعلان کر رہے تھے کہ عظمت فاطمہ، اللہ اکبر، اور مقصد فاطمہ۔ تو اس کے ذیل میں معرفت کی بحث کرنا بہت ضروری ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ معرفت کیا شے ہے؟ بہت توجہ رہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کے لیے جب معرفت کی بات کی تو کہا، بہت توجہ، کہ یہ جو علماء یہود ہیں یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناء، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سوال کروں، یہ علماء یہود کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یا ان کی ہجو ہو رہی ہے؟ یہ کمال معرفت بیان ہو رہا ہے یا معرفت کا نقص بیان ہو رہا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھیں اور میں کوئی سادی سی بات کرے کہ اگر کوئی رسول اللہ کو ایسے پہچانتا ہو کہ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے ارے اپنے بیٹے کو میں نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ اگر اس درجے کوئی پہنچ چکا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسے کیا مراد ہے؟ یہاں پر معرفت کا کمال تو بیان نہیں ہو رہا ہے نا، یہاں تو نقص بیان ہو رہا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا یہی چاہ رہا ہوں کہ جب پہچان ہوتی ہے تو ایک پہچان وہ ہوتی ہے جو تم اور میں آپس میں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، کہ مثلا یہ کون ہیں؟ یہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ جہاں یہ فقط اور فقط اس طرح کی نسبتیں جوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کی نسبتیں جوڑتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب کو اگر پہچاننا ہے تو اس طرح سے نہیں پہچانو، ویسے پہچانو جیسے اللہ پہچانوانا چاہتا ہے۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی۔ توجہ ہے، یعنی اللہ جیسا پہچانوانا چاہتا ہے یہ اسے ویسا نہیں پہچانتے، یہ ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ فقط نسبت پہ نہیں، فقط یہ نسلی تعلق پہ جاتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں، عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے نہ پہچانو، محمد کچھ نہیں ہے، میرے رسول ہیں۔ رسول کی حیثیت سے نہیں پہچان رہے، اور چونکہ رسول کی حیثیت سے نہیں پہچان رہے، اب ان کے پاس شناختی کارڈ کی جتنی انفارمیشن ہے وہ بیکار ہے۔ اگر شناختی کارڈ والی انفارمیشن کو معرفت سمجھ کے جیب میں رکھا ہوا کہ امام زمان کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، یہاں رہتے تھے، یہاں پیدا ہوئے اور اس غار میں گئے تھے اور پھر یہاں ہو گیا، پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ کون سی معرفت ہے؟ یہ وہ معرفت ہے کہ جو ان کے دور کے حکمرانوں کو بھی تھی، یہ ان کے دور کے دشمنوں کو بھی تھی، یہ آج کے دشمنوں کو بھی ہے۔ یہ وہ معرفت ہے جو علماء یہود کو بھی رسول اللہ کے باب میں تھی کہ ایسے جان رہے تھے جیسے بیٹے کو جانتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، پروردگار پہچان کروا رہا ویسے جیسا میں پہچانوانا چاہتا ہوں، تو اس کو کہیں گے معرفت۔ یعنی
جیسی حیثیت اللہ نے ان کی رکھی ہے، جب تک وہ حیثیت سے نہیں پہچانا جائے معرفت نہیں ہوتی، اور جو یہ معرفت لیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو قرآن اور حدیث کے روح سے جاہلیت کی موت چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معرفت ہمیں اور آپ کو اپنے درجے سے بلند کیا کرتی ہے۔ جب معرفت ملتی ہے تو بندگی بڑھتی ہے، جب بندگی بڑھتی ہے تو قرآن یہی کہتا ہے کہ اسی لیے تو خلق کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا وہ جملہ، کہ سمجھ میں آ گیا کہ اس فرش اعضاء سے کون سا رزق مل رہا ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے، جس پر میری اور آپ کی بقا کا انحصار ہے، اس رزق کا نام ہے رزق معرفت۔ یعنی ایام فاطمیہ میں جو رزق سمیٹا جائے گا وہ معرفت کا رزق لیا جائے گا، خاص بی بی سے توسل کیا جائے گا اور بی بی ہی سے معرفت کا رزق لے لیا جائے گا۔ جتنی جتنی معرفت ملتی رہے گی اتنی اتنی امام زمان علیہ السلام سے قربت بھی بڑھتی رہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے اس انداز سے پہچانوائیں، اس انداز سے پہچانے بندگی۔ یعنی پھر بھئی بات وہیں پر آ گئی، بندگی اللہ نے اس انداز سے تعارف کرایا۔ ہم اور آپ جب کسی کا تعارف کرائیں، مثلا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کسی بہت بڑے آدمی کا نام ذہن میں اگر ہے، مثال کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ہم اس کو اس انداز سے پہچانتے ہیں۔ اچھا، بیٹے کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، یہ آپ اور میں پہچان کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی پہچان میں اگرچہ وہ اس کے لیے فخر ہے، وہ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ جب آپ کو اس کی نسبت سے تعارف کرایا جا رہا ہو کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں اور بیٹا بھی فخر کرے، اس میں اس تعارف میں باپ کا تذکرہ غالب رہے گا اور جو بیٹا ہے وہ اس تذکرے میں کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی یہ کہہ کے تعارف کرایا جائے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں تو وہ جو فلاں ہیں وہ غالب ہو جائیں گے اور بیٹے کی شخصیت جو ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ تعارف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن پروردگار نے جب چند ہستیوں کا تعارف کرا رہا، اور خاص جس ایام میں، جن ایام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس بیوی کو یاد کر رہے ہیں، جب پروردگار نے تعارف کرانا شروع کیا، سمجھ گئے بات کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ کہ پوچھنے والا پوچھ رہا کہ یہ کون ہے، تو جواب میں یہی سننے کو مل رہا کہ یہ کون ہے؟ ہم فاطمہ تھا۔ یہ فاطمہ، یعنی کہ فاطمہ، عظمت فاطمہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ پروردگار نے تعارف تو کرانا تھا نا، کہیں تو ہاتھ رکھنا تھا، کسی کے ذریعے تو تعارف کرانا تھا، لیکن ابھی جب نام لے رہا ہے تو کس کا نام لے رہا؟ یہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ گویا فاطمہ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ فاطمہ کون ہے، ابھی آگے کا تعارف کو روکیے، ابھی فقط ادھر رکھیے بات کو۔ یعنی کہ جس بی بی کا نام لیا جا رہا کہ پوچھا یہ کون، تو کہہ رہے ہیں فاطمہ ہے، بغیر کسی نسبت کے بات ہو رہی کہ اگر فاطمہ کو پہچاننا ہو تو فاطمہ کو فاطمہ سے پہچان لو۔ عظمت فاطمہ ہے، عظمت ہے۔ ایک نقطہ یہ بیان ہوا۔ دوسرا، جب دیگر کی باری آئی پہچاننے کی تو ان میں بھی مرکزیت میں جب فاطمہ کو رکھا تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جب تک تمہیں ان کی معرفت نہیں ہوگی تم دیگر پنجتن کو بھی نہیں پہچان سکو گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب تک تمہیں کوثر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر وہ خیر کثیر کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک کوثر کو نہیں سمجھو گے، الکوثر جب سمجھ میں نہ جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ الکوثر کون ہے۔ پتہ چلا وہ پاک و پاکیزہ عطرت ہے، اور وہ جو پاک و پاکیزہ عطرت ہے وہ کیا ہے؟ کہا اسی میں تو پروردگار نے خیر کثیر کو رکھا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے پہلا زینہ کہاں سے رہا؟ یہیں سے چلے گا کہ یہ کون ہے؟ کہا فاطمہ۔ یہ ہے تعارف بی بی زہرا کا اس اعتبار سے۔
عظمت انشاءاللہ ان 3 دنوں میں بیان کریں گے، لیکن بات شروع کریں گے مقصد سے، مقصد فاطمہ، اور خاص ان ایام میں جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس آیت کا اس موضوع سے کیا ربط ہے اور بی بی سے کس انداز سے یہ آیتیں جڑی ہوئی ہیں۔ سورہ فجر ہے، مشہور اور معروف سورہ ہے، آخر کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگرچہ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے مربوط یہ سورہ ہے، آپ کے مناقب آپ کے لیے بیان ہوتا ہے، آپ کے ذریعے مبارک کے اوپر بھی یہی آیات لکھی ہوئی ہیں، گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے بہرحال۔ لیکن جس انداز سے پروردگار عالم مخاطب ہو رہا، مقصد یاد رکھیے گا، مقصد فاطمہ، جس انداز سے پروردگار مخاطب ہو رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی جان۔ اچھا، مخاطب ہے کون؟ فقط نفس مخاطب تو نہیں ہے، نفس کی وہ کیفیت کہ جو کہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ نفس کی تو عرفہ 48 منازل بیان کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس بحث کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن جہاں پر نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور پھر بڑھتے ایک سلسلہ وہاں پہنچ جائے کہ سب سے جو قریب کی مطمئنہ کے قریب کی منازل ہیں، جسے ہم نفس ملہمہ کہیں، نفس قدسیہ کہیں، نفس زکیہ کہیں، یہ جو منازل ہیں، یہاں تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا کمال کی منزل جسے کہیں، وہ کون سی منزل ہے؟ وہ وہی نفس مطمئن ہے، یعنی کہ اس نفس سے مخاطب ہے کہ جو نفس مطمئن ہے، اپنی تمام منازل میں کہاں پہنچا ہے؟ کمال پر۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، آیت میں مخاطب کون؟ عام نفس نہیں، وہ نفس کہ جو کہ نفس مطمئن ہے۔ اس نفس مطمئن کو مخاطب کرنے کے بعد 2 القاب اور دے دیے کہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہاں پہ روکوں گا پہلے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، کیا مطلب؟ یعنی اس عالم میں جو آیا ہے، ایک بات طے ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس حقیقت سے؟ موت کا انکار ہو سکتا ہے، خدا کا انکار تو کر دیتے ہیں لوگ، لیکن جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، موت کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو کہ کیا آر یو شیور اباؤٹ اٹ، تو وہ کہتے ہیں یس شیور ایز ڈیتھ، کہ ہاں یہ امر اتنا یقینی ہے جیسا کہ موت۔ تو موت اتنی یقینی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں، اس عالم میں آنا یقینی نہیں ہے، لیکن جو آ گیا ہے اس کا جانا یقینی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، تو لوٹ تو سبھی جائیں گے، بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی۔ کمال یہ نہیں ہوگا کہ لوٹ آ، کمال یہاں ہوگا کہ جو آگے کی بات ہو رہی ہے، لوٹ تو سب رہے ہیں، لیکن یہ جو لوٹ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، نفس مطمئن ہے، اور جو لوٹ رہا ہے 2 کیفیات کے ساتھ لوٹ رہا ہے، راضیتاً مرضیہ۔ یہ راضی بھی ہے، راضیتاً بھی ہے، مرضیتاً بھی ہے، گویا راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس انداز سے یہ لوٹ رہا۔ یہ 2 کیفیات اور بیان ہو گئی، 2 راضیہ مرضیہ۔ میں تو نفس کی بات کر رہا ہوں، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایام فاطمیہ کی برکت ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور نام کس کا آ رہا ہے درمیان میں؟ راضیہ بھی آ رہی ہیں، مرضیہ بھی آ رہی ہیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بی بی زہرا کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، زبان پر آیات قرآنی جاری ہو رہی ہیں، اور اب آیات قرآنی کی تفسیر کرنا چاہوں گا تو زبان پر بی بی کا تذکرہ آ جائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اطرت اور قرآن کتنا ساتھ ساتھ ہے۔ اسے کہتے ہیں ثقلین، اسے کہتے ہیں نا کہ یقیناً یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکیں گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيَّ الْحَوْض۔ اب سمجھ میں آیا عزیزوں، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے۔ راضی ہے، کس چیز پر راضی؟ کس چیز پر راضی ہے؟
ہر وہ نعمت جو پروردگار دے رہا اس پر راضی ہے۔ یعنی قناعت کی اعلیٰ ترین منزل ہے، کمال قناعت ہے۔ پروردگار نے جب دیا، جو دیا، جہاں دیا، جتنا دیا، راضی ہے۔ اور وہ جان کہ جو پروردگار کی نعمت کے اوپر اس انداز سے راضی ہے کہ ہر حال میں راضی ہے، یہ نہیں کہ فقط وہاں سے کوئی نعمتیں اچھے عنوان سے مل رہی ہوں، اچھی باتیں مل رہی ہوں تبھی راضی ہو رہا ہوں، لیکن یہاں ذرا امتحان میں پروردگار نے ڈالا، اب امتحان کے اندر راضی نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فقط میں ہی رہ گیا تھا ہونے کے لیے؟ کیا یہ فقط میرے ہی ساتھ ہونا تھا؟ یہ جو سوالات خدا سے یہ جو شروع ہو گئے، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوگا؟ ذرا سی کوئی تکلیف آئی اور کہا پروردگار یہ میرے لیے، کیا میں ہی بچا تھا؟ کیا سب سے گناہ گار میں ہی ہوں اور کسی کے ساتھ ایسا؟ یہ جو شکوے خدا سے ہو رہے ہوں، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر عموماً ویسے تو وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں کہ ان کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن بہرحال وہ جو برجستہ جملے زبان پر آ جاتے ہیں، ارے تو ظلم ہو گیا ہے۔ ظلم ہو گیا تو ظالم کون ہے؟ ابھی تو بچے چھوٹے تھے، مطلب آپ کو پتہ تھا کہ بچے چھوٹے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، اس پہ ذرا اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً جب کمال توحید ہوگی تو کبھی بھی زبان کے اوپر شکوہ نہیں آئے گا۔ اہل بیت علیہم السلام کی مثال، بی بی زہرا کی مثال، اور بی بی زہرا کے تربیت یافتہ، بی بی زہرا کی بات تو بعد میں کرتے ہیں نا، وہ بچی جو بی بی زہرا کی آغوش میں پلی ہے، جب مصائب اور مصیبتوں کی انتہا ہو چکی ہے، وہاں پوچھا جا رہا تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی چاہے کتنی ہی مصیبتیں آ رہی ہوں، اہل بیت علیہم السلام کی شخصیات وہ شخصیات ہیں۔ اس بی بی کی عظمت یہ ہے کہ اس کی تربیت کربلا میں بول رہی ہے، ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دیکھا۔ ایسی راضیہ ہے، ہر شے پر راضی ہے۔ پروردگار کی طرف سے اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں، یہ اس پہ راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ یہ میں نے ایک بچی کا بیان کیا، بیٹے کا بیان سن لیجئے۔ اگرچہ یہ مصائب کی منزلوں میں سنتے ہیں لیکن غور نہیں کر رہے ہوتے۔ آج غور کروا رہا ہوں کہ ہاتھ پہ خون ہے، اچھال دیا، پروردگار آسان ہے میرے لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت کس کی تربیت ہے؟ کس کی آغوش کے پالے ہیں؟ فاطمہ زہرا راضیہ، جو راضیہ کی آغوش میں پلا، اسی کے لیے تو یہ سورہ بھی اس انداز سے بیان کر رہا ہے نا کہ ایک آیت میں یہاں نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین ہی لیے جائیں گے کہ لوٹا اپنے پروردگار کی طرح راضی، نعمت پہ راضی، جو ملا اس پہ راضی، راضی بر رضا، زبان پر شکر کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور نہ فقط یہ کہ زبان پر شکر کے ساتھ علاوہ کچھ نہیں، بلکہ فقط زبانی کلامی نہیں، اعضاء و جوارے سے چھلک کے شکر باہر آ رہا ہو۔ جہاں سجدے پہ سجدے ہو رہے ہوں، جہاں عملاً شکر بیان کیا جا۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہی ہے کہ نعمت سے استفادہ، اور نعمت سے استفادہ کیسا استفادہ؟ ویسا استفادہ جس مقصد کے لیے نعمت کو دیا ہے، اس نعمت کے ذریعے سے جب اس مقصد کو پا لیا جائے، یہ شکر نعمت ہے۔ یعنی نعمت کا شکر کیا ہے؟ یہی شکر ہے کہ جب کبھی پروردگار نعمت دے تو اس نعمت کے ذریعے جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے، اس نعمت سے جب وہ مقصد حاصل کر لیا جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہوگا۔ تو یہ اہل بیت علیہم السلام خاص جو پروردگار نعمتیں دے رہا کسی مقصد کے لیے دے رہا ہے، یہ اس کو نہ فقط یہ کہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ اپنے کمال کی منزل تک لے جا رہے ہیں۔ یہ شکر پروردگار ہے، راضیہ ہیں، اور جب راضیہ ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ راضیہ ہیں،
چونکہ ہماری نعمت پر راضی ہیں، چونکہ قناعت کی اعلیٰ ترین منزل پر ہیں، چونکہ توکل کی اعلیٰ ترین منازل طے کر رہی ہیں، تو اسی سبب مرضیہ بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ تو پروردگار سے راضی ہیں، پھر پلٹ کر پروردگار بھی ان سے راضی ہیں۔ یہ بہت کمال کی منزل ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت محمد وآل محمد بلند در صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ کہ یہ چونکہ راضیاں ہیں اسی لیے مرضیاں بھی ہیں۔ یہ دوسری کمال کی منزل ہے۔ یعنی کہ آپ اور میں جب کوئی کام کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، یقیناً ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا کی رضا کے لیے تو کر رہے ہیں، اور کیا؟ وہ انہیں مل گئی ہے، راضیہ بھی ہیں، یہ خدا سے راضی ہیں اور پروردگار ان سے راضی۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ مرضیہ بھی ہیں تو اگلی منزل جو کہ آیت میں نہیں لیکن آپ کے ناموں میں سے نام موجود ہے وہ ہے زکیہ۔ زکی زکا سے ہے، بلند، پاکیزہ، بڑھا ہوا، یعنی جس کو پروردگار عالم نے راضیہ کہا، مرضیہ کہا، تو یقیناً حق رکھتی ہے وہی ذات کہ وہی زکیہ ہو۔ اس جگہ پہنچنے کے لیے یہ منازل طے کرنا ضروری ہے۔ تو جب اطمینان پا جانے والی جان لوٹ رہی ہے پروردگار کی طرف تو راضیہ اور مرضیہ کا لقب لے کر، ٹائٹل لے کر پھر واپس لوٹ رہی ہے پروردگار کے پاس دینے کے لیے۔ کیا ہے؟ ایک سند۔ اور وہ سند کون سی سند ہے؟ وہ سند اتنی بلند و بالا ہے کہ جب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے تو رسالت کی بات بعد میں ہوتی ہے، پہلے اسی سند کی بات ہوتی ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پروردگار عالم نے جو سند دی ایسی جان کے لیے کہ تو واپس آ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ جب یہ کیفیت تجھ میں آ گئی ہے تو فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ پروردگار عالم کے بندوں میں شامل ہونے کے لیے پری ریکوزٹس تھے، یہ مقدمے تھے جو ہم نے یہاں پر اس مقدمے کو ہم نے بجا لائے، اور اگلا ہی لمحہ، اگلا ہی مرحلہ فادخلی۔ فادخلی، دس از واٹ وی کین کال وداؤٹ اینی گیپ، ایف یعنی جو ف کہہ رہے ہیں، فادخلی، بس داخل ہو جا۔ یعنی کہ جیسے ہی ہماری ذات میں یہ کیفیت آئی، راضیۃ مرضیہ، پروردگار کی دی ہوئی نعمت پہ میں راضی اور اس قدر راضی کہ پروردگار بھی مجھ سے راضی، تو اس کیفیت میں آنے کے بعد اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میرے بندوں میں داخل ہونے کے بعد جو تجھے دوں گا وہ کس کی جنت تجھے دوں گا؟ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ آپ کے اور میری جان کی فائنل ڈیسٹینیشن، مقصد حیات۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو کہیں گے آپ کی اور میری زندگی کا ایک نکاتی ایجنڈا، جہاں پر مولا علی فرما رہے کہ تمہاری جان کی قیمت کم سے کم جنت ہے، اسے اس سے کم پر فروخت نہ کر دینا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزوں، یہ ہیں بی بی زہرا، راضیہ، مرضیہ، زکیہ۔ پروردگار عالم نے 9 نام ہیں جو کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیے ہیں، چھٹے امام کا قول ہے، اور آپ نے ان ناموں میں سے ان ناموں کا بیان کیا۔
اب بی بی زہرا کی شخصیت کو یہ مقصد آپ نے سن لیا، اب آپ دیکھیے عظمت بھی بیان ہوتی رہے اور مقصد بھی بیان ہوتا رہے۔ مقصد کیا ہے فاطمہ کا، یعنی کہ کیا مقصد بیان کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں کو لے کے جاؤں گا انبیاء کی طرف۔ پروردگار عالم نے یقیناً آپ کو اور مجھے خلق کیا، اور آپ کی اور ہماری ہدایت کے لیے پہلے تو ہمارے نفس ہی کے اندر ودیت کر دیا اچھائی اور برائی کو، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پروردگار عالم نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر اس کے اوپر الہام کر دیا، کس چیز کا؟ فجورہا اور وتقواہا، جو اس کی برائی ہے وہ بھی اسے بتا دی اور جو اس کی اچھائی ہے وہ بھی اسے بچنا کیسے ہے۔ فجورہا برائی اس کے لیے کیا ہے، وتقواہا اور اس سے بچنا کیسے ہے یہ بھی ہم نے اسے بتا دیا ہے۔ اب قد افلح من زکاہا، اب جو اس کو سنوارے گا وہ کمال کی منزل پہ جو پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا۔ زکاہا آ گئی بات، زکیہ پہ، کامیاب وہ ہوگا جو اس کو بلند کرے گا۔ بلند آپ نے کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ خدا کرے گا، سہولت کار خدا ہوگا، اللہ سہولت کار ہوگا، لیکن اس سہولت سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہوگا۔ اللہ ایسا سہولت کار ہے کہ پہلے تو الہام کر رہا ہے، پہلے درجے میں تو یہیں پر کر دیا، پھر کہا کہ ذرا اور پیچھے چلو اور ذرا دقت کرو، قرآن میں دوسری طرف دیکھو، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایسا وقت بھی گزرا تھا کہ جب قابل ذکر نہ تھے، قابل ذکر انسان شے نہ تھا، تو اس وقت کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی پھر یہی ہوا تھا کہ خلقنا الانسان کس من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے تو نطفہ امشاج اچھلتے پانی سے خلق کیا اور اس وقت اسے کیا کیا؟ نبتليه امتحان میں ڈالا، فجعلناه سميعا بصيرا، اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا تھا۔ اور اس لیے بنایا تھا کیوں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی یہاں پر بھی پروردگار نے دو راستے دکھا دیے، یا تو شکر کرنے والے ہو جاؤ، یا کفر کرنے والے یا کفران کرنے والے۔ شکر کیا کرنے والے ہو جاؤ یعنی کہ کیا؟ بس وہ دو راستہ دیکھے اور کہا شکر الحمدللہ، یہیں کھڑے رہ گئے؟ جی نہیں، راستہ کیوں دکھایا ہے؟ شکر نعمت سمجھ میں آئے گا، بہت توجہ رہے۔ راستے کو دیکھ کر شکر کر لینا کیا منزل پر پہنچنے کی ضمانت ہے؟ جی نہیں، زبان سے فقط دیکھ کر شکر کر لیا، آدھا کام ہوا ہے، اگلا کام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عملاً شکر کرو۔ عملاً شکر کیسے کرو؟ جس مقصد کے لیے وہ راستہ دکھایا ہے اس مقصد کو پالو، یہ شکر نعمت ہے۔ ہم نے تمہیں سننے اور دیکھنے والا بنایا کیوں؟ تاکہ راستے کی پہچان کر سکو، اور راستے کی پہچان کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ ساری فیسیلیٹیشن پروردگار نے کی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ جو راستہ دکھا رہے ہیں قدم اٹھاؤ آگے اس راستے پر۔ قدم اٹھانے کی حول اور قوت ہم دیں گے، ارادہ تم کرو گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مقصد سمجھیے گا، تو دونوں طرف سے، ادھر سے بھی ہدایت ہو گئی، بات نہیں، ادھر سے بھی ہدایت، اس کے بعد بھی آپ کو اور مجھے عقل دے کر بھیجا۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں یہ الگ بحث ہے، زیادہ خشک نہیں کرنا چاہتا موضوع کو۔ یعنی جو روک لیتی ہے کسی کام سے، نہیں یہ کام تمہارے شایان نشان نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ کون ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے؟ عقل کہتی ہے۔ اگر وہ رشد پر ہے تو یقیناً روک لیتی ہے۔ عقل بھی دے دی آپ کو، اس کے باوجود ابھی بھی خدا کی سہولت کاری کو سمجھیے۔ جو سہولت کار ہے، جو فیسیلیٹیشن دے رہا ہے، ابھی بھی وہ رکا نہیں۔ کہا اس کے بعد بھی اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے
تو آؤ تمہارے سامنے ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 بھیج دیتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ پھر بیان کر دیا کہ یہ نبی بھیج دیے تمہارے سامنے، یعنی کہ وہ عقل جو تمہیں باطن سے ہدایت کر رہی تھی، اسی عقل کو، یعنی کہ وہ عقل کہ جو تمہیں خدا کے راستے سے ہٹنے نہیں دے رہی تھی، وہ تمہیں باطن میں رہ کر تمہاری ہدایت کر رہی تھی، اسی عقل کو، ایسی عقل کہ جو خدا کے راستے سے ہٹنے نہ دے اور مسلسل ہدایت پر ہدایت کرتی چلی جائے، اسی عقل کو اگر مجسم کر کے سامنے کر دو تو یہ نبی کی ذات قرار پائے گی۔ جو ظاہر میں نبی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اگر غور کرو تو باطن میں عقل بھی تو وہی کر رہی ہے، یعنی وہ باطن میں رہ کر ہدایت کر رہی ہے، یہ ظاہر میں آ کر تمہاری ہدایت کر رہے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ تمہیں دکھا دیا راستہ، now you are supposed to go there، آپ کو جانا ہے، آپ نے خود سے قدم اٹھانا ہے، تاکہ پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں گئے تھے، یہ کام کیوں کیا تھا۔ اگر نہیں کریں گے، اگر نہیں فیسیلیٹیٹ کرے گا تو پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یہ اس پر لطف، اس پر عقلاً واجب ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ بہرحال پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر، آگے چلیے، بات کو آگے بڑھائیے۔ اس نے رسولوں کو بھیج دیا، اس نے روشن نشانیاں دے کر بھیج دیا، اس نے کتاب کو بھی اتار دیا، اس نے ساتھ میں میزان کو بھی قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک تقاضا کرتا ہے، لیقوم الناس، یہاں ناس کا لفظ ہے، یہاں عوام الناس کی بات ہے۔ انبیاء آ چکے، کتاب آ چکی، میزان آ چکا، لیکن یہ سب چیزیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اتنے میچیور ہو جاؤ۔ لیقوم الناس، میں ویسا ہی ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں جیسی آیت ہے، لیقوم الناس، تاکہ لوگ قیام کریں بالقسط، عدل کے ساتھ۔ یعنی لوگ، کون لوگ؟ معاشرہ، یعنی معاشرہ اس قابل ہو جائے کہ عدل کے ساتھ قیام کرے، یعنی کہ معاشرے کی جو فاؤنڈیشن پلرز ہیں جس پر معاشرے کو کھڑا ہونا ہے، وہ کچھ اور نہیں، عدل قرار پائے۔ اور جب معاشرے میں عدل نافذ ہو جائے گا، گویا عدل کی، بلکہ یوں کہیے کہ جس معاشرے کی بنیادوں میں عدل ہوگا، اب جو یہ معاشرہ گرو کرے گا، یہ ایسے رشد کرے گا جیسا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ عدل کوئی امپورٹ نہیں کیا جاتا ہے نا، مطلب عدل کی بنیاد کے اوپر تو معاشرے کو لے کر چلنا ہے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان کا وجود اس عدل کے اوپر ہے، آپ کا اور میرا وجود بھی اس عدل کے اوپر ہے۔ کبھی غور کیا ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر کہ جاؤ رپورٹ کرواؤ، وہ لیب میں جاؤ اور وہ CBC کرواؤ، وہ CBC آتا ہے یا کوئی اور ٹیسٹ کر کے دے دیتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر رینجز لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کیمیکل ہے، اس کی یہ رینج ہے، یہ کیمیکل اس کی یہ رینج ہے، اگر یہ اس رینج سے تجاوز کر گیا، گویا حد سے تجاوز کر گیا، گویا ظلم ہو گیا۔ اس کیمیکل کے باب میں یہ جو ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، کسی انفلوئنس میں آ کر یہی ظلم ہو گیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہے، یہ دوا دے رہے ہیں، یہ دوا اس کیمیکل کو اپنی حدود میں لے آئے گی، اور جب چیزیں اپنی حدود میں آ جائیں گی، اب یہ رشد اور ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ اپنی حدود سے تجاوز کریں گی، بیماری لاحق ہو جائے گی، اگر علاج نہ کیا موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ So is the case with the society، معاشرے کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کیمیکل اپنی حدود سے تجاوز کر گیا ہے،
اگر علاج معاشرے کا نہیں ہوا یہ معاشرہ مردہ ہو جائے گا، اور جب معاشرہ مردہ ہو جائے گا تو اس کا جو آپ کو کم ترین نتیجہ نظر آئے گا وہ یہ نظر آئے گا کہ یزید جیسا حاکم بھی اگر آ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر یہ انتظار نہیں کرتا کہ میرے دروازے پہ کوئی آئے کہ میں مریض ہو گیا ہوں، ڈاکٹر خود نکلتا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ ہے وہ پروردگار کی طرف سے امیون سسٹم کہ جو کہ قوت مدافعت دے رہا ہے اور معاشرے کو پھر وہاں لے کر آنا چاہتا ہے کہ جہاں پر یہ رشد اور تکامل کا سفر جاری رکھ سکے۔ یہ مقصد قرار پایا آپ کا بھی اور میرا بھی، یعنی کہ پہلے درجے میں ہم سب کا مقصد یہی ہے، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عدل کے ساتھ قیام کرو۔ بس اسی کو اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ جو آپ کے اور ہمارے سید و سردار پردہ غیب میں ہیں، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس زمین کو کس سے بھر دیں گے؟ عدل اور انصاف، عدل سے بھریں گے کہ نہیں؟ کیسے عدل سے بھریں گے؟ کما ملعت ظلم و جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی۔ گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے
کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟
فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری
زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے غالب نظر آ رہی وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ جورا، جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوئی ہوگی، گویا آپ کا مقصد بھی وہی ہوگا، عدل کا قیام۔ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت ہی یہی ہے کہ پوری زندگی میں جو شے